صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے روشنی اور اندھیرا بنایا۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو ہمسر بناتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، یہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے۔ ثم قضا اجلا، پھر اس کے لیے ایک اجل مقرر کیا۔ واجل مسمى عنده، اور پھر دوبارہ زندہ کرنے کا بھی اجل مقرر کیا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے۔ سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اس کے اندر 165 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں۔ یہ سورت کیسے نازل ہوئی؟ مکی دور میں نازل ہوئی اور اکٹھی نازل ہوئی۔ اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ اکٹھا نازل ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو خدا کے فرشتے اتنے ساتھ تھے، ویسے تو حضرت جبرائیل آتے ہیں وہی لے کر، قرآن لے کر، لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی تو 70,000 خدا کے فرشتے اس سورت کو لے کر آئے، اور 70,000 خدا کے فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے، یعنی زمین و آسمان گونج رہے تھے ان کی تسبیح سے۔ اور وہ تسبیح کون سی تھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پہ سوار تھے، اور اونٹنی کی جو مہار تھی وہ میرے ہاتھ میں تھی۔ فرمایا وہی کا اتنا بوجھ تھا کہ قریب تھا کہ اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ وہ اونٹنی بیٹھ گئی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اترے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آیتیں پڑھتے رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی پڑھیں تاکہ وہ سنت زندہ ہو جائے، خدا کے فرشتوں کی بھی سنت زندہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت زندہ ہو جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہے۔ یہ سورت مکی ہے، مکے دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں خصوصاً 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک عقیدے کا اور آخرت کا ذکر ہے، کیونکہ مکی دور میں اسی چیز پہ بحث ہوتا تھا۔ احکامات تو بعد میں نازل ہوئے، گویا کہ شروع میں تو عقیدہ تھا، اور شروع دور میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی، انہی کا ذکر اس میں ہے۔ اور اس کو سورۃ الانعام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مکے کے جو مشرک تھے، مشرک بھی بہت قسم کے گزرے۔ ایک تو مجوسی ہیں جنہوں نے اپنے لیے 2 خدا بنائے ہوئے تھے، ایک یزدان، ایک اہرمن۔ یزدان کو خالق خیر کہتے تھے، اہرمن کو خالق شر کہتے تھے۔ اور اسی طرح جو عیسائی ہیں انہوں نے 3 خدا کا مجموعہ ایک کیا ہوا تھا، اور ایک کو 3 کیا ہوا تھا۔ اسی طرح یہودی جو ہیں وہ بھی بہت خداؤں کے ماننے والے تھے، عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننے والے، خدا کے ساتھ شریک کرنے والے۔ اور مشرکین مکہ جو تھے تو وہ تو ہر پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے یہ بھی خدا ہو سکتا ہے۔ ہندوستان والوں کے تو 33 کروڑ ہے، اتنے خدا ہے ان کے، ہر پتھر کو ہر چیز کو خدا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں مکے کے جو مشرکین کی عادات تھی، اور جانوروں کو تو ان کی عجیب رسمیں تھی جانوروں کے بارے میں۔ بعض جانوروں کو بتوں کے لیے مختص کر دیتے، جیسے اوپر آپ نے پڑھا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، ان جانوروں کو بتوں کے لیے مختص کیا ہوتا تھا۔ تو پھر ان کی تردید آ رہی ہے، اس لیے اللہ نے اس کا نام ہی سورۃ انعام رکھ دیا۔ انعام کی معنی چوپائے جانور، مویشی۔ اور ان کے ساتھ وہ کیا کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ان کا رد کر دیا ہے۔ اور خصوصاً یہ جو سورت ہے، اس سورت میں ذکر جو ہے وہ تبلیغ والوں کے لیے ہے۔ اس میں تبلیغ زیادہ ہے، کیونکہ مکہ دور ہے ہی تبلیغ، جہاد تو مدینے میں ہوا ہے۔
اور تبلیغ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مقصد تبلیغ، دوسرا آداب تبلیغ۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر بے فائدہ ہے۔ مقصد تبلیغ، پتہ تو چلے کس چیز کی تبلیغ کرنی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو علم سے بھرپور ہو، جن کو مقصد اپنا واضح معلوم ہو، اور پھر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مقصد معلوم ہو۔ یعنی فرض کی تبلیغ فرض ہے، واجب کی تبلیغ واجب ہے، مستحب کی تبلیغ مستحب ہے، اس طرح ہے۔ ہر چیز کی تبلیغ فرض نہیں ہے، فرض کی تبلیغ فرض ہے، واجب کی تبلیغ فرض ہے، واجب ہے، مستحب کی تبلیغ مستحب ہے۔ مقصد معلوم ہو، دوسرا آداب بھی معلوم ہو، کس جگہ کون سی تبلیغ کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ کہیں گلے گلزار بننا ہے، کہیں گلے نار بننا ہے، کہیں پہ گرم تو کہیں پہ نرم، ہر جگہ پہ نرم نہیں ہونا ہے، ہر جگہ پہ نرم نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ آداب بھی معلوم ہو اور اسی کا ان میں ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا الحمدللہ سے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے۔ حمد سے شروع تو کیا، لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں حمد کا محتاج نہیں ہوں، میں حمد کا محتاج نہیں ہوں۔ واللہ غنی عن العالمین، اللہ بے پرواہ جہان سے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر پوری دنیا میری نافرمان بن جائے تو فرمایا ایسے نہیں ہوگا کہ میری تعریف میں کمی آ جائے گی، میری للہیت میں کمی آ جائے گی، نہیں، پوری دنیا میری مدح کرنے پہ آ جائے تو ایسے نہیں ہوگا کہ میری مدح میں اضافہ ہوگا، کچھ نہیں، کوئی میری مدح میں اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ نہ بھی کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالی تعریفوں کے لائق ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ آگے خلق السماوات والارض، یہ دلیل ہے کہ اللہ کی تعریف بھائی کیوں کریں ہم؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ فرمایا اللہ کی تعریف اس لیے کریں کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ بھائی آج بھی دنیا میں کوئی کاریگر ہوتا ہے، اچھی چیز بناتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہو نہیں کرتے؟ بھائی اس کی تو تعریف بنتی ہے۔ تو اللہ فرماتے زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ میں نے پیدا کیے۔ ہاں تم تو کوئی چیز بناتے ہو، بیچ میں دیوار لگاتے ہو، بیچ میں ستون لگاتے ہو، ستون کے بغیر تم بنا کے دکھاؤ۔ میں نے تو دیکھو کتنا بڑا آسمان بنایا ہے، کہیں ستون دکھائی دیتا ہے؟ تو تعریف بنتی ہے نہیں بنتی؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، زمین کو اللہ تبارک، آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہیں دور نہ جاؤ، گہرائی میں نہ جاؤ، ان کو کوئی بڑی دلیل نہ دو مشرکین کو، صرف ان کو بتاؤ کہ دیکھ لو آسمان، یہ آسمان جس نے اتنا بنایا ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کی پوجا کی جائے جس نے آسمان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماوات، یہ جمع کا لفظ ذکر کیا ہے، والارض، یہ اللہ نے واحد کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ زمینیں بھی سات ہیں، آسمان بھی سات ہیں، لیکن اللہ نے ساتوں آسمان کا ذکر کیا اور زمین ایک کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی کوئی نکتہ ہوگا نا؟ فرمایا اس لیے کہ دیکھ لو بغیر آسمان کے کلر مختلف ہیں، مختلف کلر ہیں، ان کے طرف اشارہ ہے۔ زمین کا کلر ایک ہی ہے، زمین کا کلر تبدیل نہیں ہوتا، اگرچہ زمینیں ہیں سات۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیرے کو اور نور کو۔ مفسرین فرماتے ظلمات سے مراد گمراہی ہے اور نور سے مراد ہدایت ہے۔ یہاں پر بھی دیکھو اللہ نے ظلمات کو جمع کے ساتھ تعبیر کیا اور نور کو واحد کے ساتھ، مفرد کے ساتھ۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خط کھینچا، لکیر کھینچی اور فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ فرمایا پھر اس کے ارد و گرد بہت سی لکیریں کھینچی، فرمایا یہ گمراہی کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے زیادہ ہوتے ہیں اور جو رحمانی راستہ ہوتا ہے، سیدھا راستہ، وہ صرف ایک ہے۔ 73 فرقے ہیں نا، تو سچا صرف ایک ہے، باقی 72 کے 72 جہنمی ہیں اور جھوٹے۔ اس لیے فرمایا وجعل الظلمات، گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہوں گے، نور اور ہدایت کا راستہ فقط ایک ہوگا۔ اور وہ کون سا ہے؟ وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو ان دونوں کو چھوڑ دے گا وہ ظلمات میں جائے گا، نور میں نہیں جائے گا۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ۔
کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تو دیکھو آیا وہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا ہے پھر بھی یہ شریعت سمجھ کے کرتا ہے تو یہ ظلمات میں جائے گا، نور میں نہیں جائے گا، کیونکہ ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ یہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فرمایا پھر بھی یہ کافر رب کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں۔ آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، اندھیرا میں نے بنایا، روشنی میں نے بنائی، ہر نعمت میں نے بنائی، تو حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے، لیکن پھر بھی یہ کافر جو ہیں وہ رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا نا قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، پیغمبر نے فرمایا کہ چیلنج کرو ان کو، ان مشرکین سے پوچھو جو اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بناتے ہیں، ارونی ماذا خلقوا، ان سے پوچھو تو صحیح جن کو تو پوچھتا ہے انہوں نے تیرے لیے کیا بنایا، انہوں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، یا اللہ کے ساتھ زمین میں شریک تھے، یا آسمان میں بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے کیا دیا تمہیں؟ کچھ نہیں دیا نا، جب کچھ نہیں دیا تو ان کی بندگی کیسے کر سکتے؟ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا یہ طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جو پیدا کرتا ہے اس کا حق بنتا نہیں بنتا؟ بھائی دنیا میں باپ ہے جو اس کا مجازی خالق ہے، پیدا تو اللہ کرتا ہے، یہ صرف سنبھالتا ہے، یہ صرف ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس باپ کی نافرمانی کرے، اس باپ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور سے مانگے، تو آپ مجھے بتاؤ غیرت مند باپ اس سے لڑتا ہی نہیں لڑتا، اس کو مارتا ہی نہیں مارتا؟ اللہ فرماتے سب کچھ میں نے بنایا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، تمہارے باپ دادا گزرے، سب کو میں نے بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو بچھا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، پھر اس دیکھو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی، ہر قطرے کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا، ایسا انتظام کیا فرشتے نہ آتے تو وہ بارش کا ٹکڑا وہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر تیرے لیے اللہ نے زمین سے پھل اگائے، اناج اگائے، گندم اگائی، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے پھر؟ اے انسانو پھر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ، پھر میرا ہمسر کسی کو نہیں تلاش کرو، اس بات میں صرف اکیلا ہوں، اللہ ہوں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے، پھر بھی کیوں بناتے ہو؟ جب انہوں نے کچھ نہیں بنایا تو پھر کیوں؟ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کتنی دلیلیں ہیں۔ صرف یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ، بکری گھاس کھاتی ہے، کھاتی گھاس ہے، تو اسی گھاس سے دودھ بھی بن رہا ہے، اسی گھاس سے اس کی گوبر بھی بن رہی ہے، لیج بھی بن رہی ہے، تو اللہ فرماتے ان سے پوچھو کہ ان گوبر کو الگ کرنے والا کون ہے، اس خون سے دودھ بنانے والا کون ہے، اور پھر اس نالی سے گوبر کو الگ، دودھ کو الگ، خون کو الگ کرنے والا کون ہے؟ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، قرآن کہتا ہے ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، جب نہیں ہے تو پھر اس بات میں صرف اللہ اکیلا ہے، اسی کو پوجو، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔